بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم رفیق و معزز ساتھیو، طلباء و طالبات، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج مختصر سے درس کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل کے درس میں فعل کی بنیادی 4 قسموں کو یہاں بورڈ پر لکھ کر آپ کے سامنے اس کا خاکہ پیش کیا گیا تھا۔ پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی پلٹ کے ہم پھر ماضی کی طرف جا رہے ہیں، پھر ماضی کی طرف ہم رواں دواں ہیں۔ تو اس اعتبار سے رواں دواں ہے کہ فعل ماضی جو فعل ماضی ہے، تو فعل ماضی تو یہ تو بنیادی اصل فعل ہے 4 فعلوں میں سے، لیکن فعل ماضی کے تحت میں کئی ایسے ماضی ہیں جن کو جاننا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو ان کا ہلکا سا خاکہ آپ کے سامنے یہاں پیش کیا جا رہا ہے۔ دوستو، آج کا سبق بہت مختصر ہے، میں بہت کم وقت آپ کا لینا چاہتا ہوں آج۔ پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی تفصیلی انداز میں ہو سکے تو کل یا پرسوں آپ کے سامنے مزید اس کے بارے میں عرض کیا جائے گا۔ یہ دیکھیے فعل ماضی ہے، فعل ماضی بالکل نارمل ماضی، بھائی گزرے ہوئے زمانے میں کوئی کام کرنے یا ہونے کو بتانے والا فعل۔ بھئی ایسا فعل، ایسا کام جو گزرے ہوئے زمانے میں ہوا تھا، اس کو بتانے کے لیے ماضی ہوتا ہے، فعل ماضی آتا ہے۔ جیسے کہ آپ لوگوں نے اس سے پہلے سنا اور دیکھا کہ وہ گردان ہے فعل، فعل، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا والی۔ یہ بالکل اس کے اندر کسی قسم کی کوئی قید، کوئی اضافہ، کوئی لفظ کا آ کے لگنا یا نہ لگنا، اس کا کوئی اس کے اندر تصور نہیں ہے۔ بالکل سیدھا سادہ، بغیر کسی قید کے فعل ماضی کی یہ گردان ہے فعل، فعل والی۔ تو یہ ہو گیا فعل ماضی، فعل، فعل والی گردان ہے۔ یہ جو فعل ماضی کے تحت میں یہ قسمیں لکھی گئی ہیں، ان کی تعداد آپ دیکھ رہے ہیں اور ملاحظہ کر رہے ہیں کہ ان کی تعداد تقریباً 6 ہے۔ دیکھیے یہ ہے 1 2 3 4 5 6۔ فعل ماضی کے تحت میں فی الوقت جو لکھی ہوئی تعداد ہے وہ کتنی ہے؟ 6۔ یعنی بالکل بغیر کسی قید کے نارمل جو فعل ماضی ہے، اس کی یہ پہلی قسم ہے ماضی مطلق، پھر دوسری قسم کا نام ہے ماضی قریب، تیسری قسم کا نام ہے ماضی بعید، چوتھی قسم ہے ماضی استمراری، پانچویں قسم ہے ماضی احتمالی، پھر چھٹویں قسم ہے ماضی تمنائی۔ یہ سب بالکل سیدھے سادے ماضی کی قسمیں ہیں۔ یہ دیکھیے یہ تو فعل ماضی ہے فعل والا، وہ صیغہ آپ کے ذہن میں ہوگا۔ اس کے ساتھ یا ماضی کے ساتھ جو لفظ جوڑ دیا گیا ہے خاص طور پہ، یہ ماضی کو مقید کرنے والا لفظ ہے۔ یہ دیکھیے ماضی تھا تو ماضی کے ساتھ کیا جوڑ دیا گیا ہے؟ مطلق۔ دوستو اس کو اچھے طریقے سے اس کا تلفظ یاد رکھیں کہ مطلق، اس کو کہا جاتا ہے مطلق، ماضی مطلق۔ پھر یہ ہے ماضی قریب، ماضی کے ساتھ جو جوڑ دیا گیا ہے لفظ وہ ہے قریب کا۔ پھر یہاں پہ بھی دیکھیے ماضی ہے، ماضی کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے بعید کا لفظ۔ پھر یہ ماضی ہے، ماضی کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے استمراری کا لفظ۔ پھر اسی طریقے سے ماضی ہے تو ماضی کے ساتھ ایک لفظ جوڑ دیا گیا ہے، یہ ہے احتمالی کا لفظ۔ کیا جوڑ دیا گیا ہے؟ احتمالی کا لفظ۔ پھر یہ ہے ماضی کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے تمنائی کا لفظ۔ تو اس طرح ماضی کے ساتھ جو نارمل ماضی ہے، سیدھا سادہ ماضی، تو اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ لفظ جوڑ دیے گئے ہیں۔ جوڑ دینے کے اعتبار سے ساتھ میں ماضی کے ساتھ مطلق آیا، قریب آیا، بعید آیا، استمراری آیا، پھر احتمالی آیا، تمنائی آیا، تو دوسرے الفاظ آ کے اس کے ساتھ جوائنٹ ہونے کی وجہ سے یہ ماضی کی قسمیں بن گئی۔ یہ کیا ہو گئی؟ ماضی کی قسمیں ہو گئی ہیں، ماضی ہے، ماضی کی اقسام ہو گئی۔ یہ 6 قسمیں آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں۔ ماضی کے ساتھ مطلق کا مطلب ہے اس کے اندر بھی سادگی ہوتی ہے،
بھئی زیادہ تر اسی ماضی سے اس کا تعلق ہے، نارمل ماضی سے، لیکن فعل ماضی جو ہے اس میں اور ماضی مطلق میں صیغے میں کوئی فرق نہیں ہوگا، کیونکہ فعل ماضی کے تحت میں یہ پوری قسمیں آتی ہیں، لیکن جہاں تک ماضی مطلق کی مثال کی بات ہے تو اس اعتبار سے کوئی فرق صیغے کے اندر نہیں ہوگا۔ دیکھیے ماضی کی مثال ہو تو اس کی مثال بھی فعلہ ہے، پھر ماضی فعلہ ہے، اور ماضی مطلق کی مثال بھی کیا ہے؟ فعلہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ماضی کے تحت میں آنے والی ساری قسموں کے اندر ماضی پن ہی ہے، ماضی کا تصور ہے، لیکن مثال کا جہاں تک تعلق ہے، ہم اگر یہ مثال دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، دونوں جگہ بھی فعل ماضی کی مثال بھی فعلہ دے سکتے ہیں، فعل ماضی مطلق کی مثال بھی فعلہ یہ مثال دے سکتے ہیں۔ ماضی مطلق بالکل سیدھا سادہ ماضی ہے، یہ یہاں پہ لکھ دیا گیا ہے۔ دیکھیے دور اور نزدیک کا لحاظ کیے بغیر جو ماضی ہوتا ہے وہ ماضی مطلق ہے۔ اس ماضی مطلق کے اندر نہ دور کا کوئی تصور ہے نہ قریب کا۔ اب دیکھیے یہاں پہ ایک بات عرض کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ دیکھیے ماضی کس کو کہتے ہیں؟ ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں۔ تو گزرا ہوا جو زمانہ ہے، یہ گزرا ہوا زمانے کا تعلق حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے تک بھی جا سکتا ہے، پھر اس سے اوپر انسان جب پیدا نہیں ہوا تھا، جنات بسے ہوئے تھے، اس وقت تک بھی جا سکتا ہے۔ بہرحال ماضی ہے، ماضی دنیا اور کائنات بننے کا جو وقت ہے وہ بھی ماضی ہے۔ پھر کل جو دن گزرا، کل بھیا آج جمعرات شروع ہو چکا ہے، چہارشنبے کا دن ختم ہوا، تو کل جو منگل کا دن تھا وہ بھی ماضی ہے۔ بھیا 8 دن پہلے کا جو وقت ہے وہ بھی ماضی ہے، اور 1400 سال پہلے کا جو وقت ہے وہ بھی ماضی ہے نا بھائی؟ سب ماضی میں آتے ہیں، مگر ماضی کا جو دور ہے اس کی نوعیتیں ذرا الگ الگ ہیں۔ تو بعض ماضی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کل یا پرسوں، 8 دن پہلے، 6 مہینے پہلے، سال بھر پہلے، کچھ دن پہلے گزرا ہوا ماضی ہوتا ہے، تو وہ قریب والا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے وہ؟ قریب والا ماضی ہے۔ پھر بعض ماضی ایسے ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ دور گزرے ہوئے زمانے سے اس کا تعلق ہوتا ہے، تو وہ دور والا ماضی ہو گیا۔ تو ماضی مطلق کس کو کہتے ہیں؟ ماضی مطلق اس ماضی کو اور اس فعل ماضی کو کہتے ہیں جس کے اندر نہ قریب کا تصور ہو نہ بعید کا تصور، نہ دور کا کوئی خیال ہو نہ نزدیک کا خیال ہو، نزدیک، دور، قریب، بعید، اس سے بالکل آزاد، خالی ماضی مطلق۔ اب یہ ماضی مطلق کے اندر بھائی 700 سال پہلے کا ماضی بھی آ سکتا ہے، 7 دن پہلے کا ماضی بھی آ سکتا ہے، گزرا ہوا زمانہ اور وقت آ سکتا ہے۔ تو دور اور نزدیک کا لحاظ کیے بغیر جو ماضی ہوتا ہے اس کو ماضی مطلق کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ماضی مطلق۔ تو دوستو اس کی گردان وہی ہے، فعل، فعل، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتنا، فعلتو، فعلنا۔ یہ بالکل سادی سیدھی گردان، اس کے ساتھ کوئی حرف آ کے جوائنٹ نہیں ہوا، ملا نہیں ہے۔ تو نہ قریب کا لفظ آیا، نہ قریب کا کوئی تصور آیا، نہ بعید کا تصور آیا، تو اس سے بالکل یہ پاک ہے۔ تو یہ ماضی مطلق کہلاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے یہ ماضی قریب کے لفظ سے واضح ہے کہ ایسا گزرا ہوا زمانہ جو بالکل نزدیک دور میں پایا گیا، بالکل ہم سے ذرا نزدیک۔ تو دیکھیے نزدیک ماضی کے کام کو بتائے، ایسا نزدیک ماضی جو بالکل کام نزدیک زمانے میں ہوا، مطلب بہت زیادہ گزرے ہوئے زمانے میں نہیں ہوا، بلکہ بالکل نزدیک زمانے میں یہ وہ کام ہوا۔ نزدیک ماضی میں کام کو بتائے، بالکل نزدیک ماضی میں چند دن پہلے، چند گھنٹوں پہلے جو کام ہوا اس کو بتائے، بالکل نزدیک ماضی کے اندر وہ گزشتہ جو زمانہ ہے وہ بالکل نزدیک میں گزرا سو ہے، اس کے اندر کوئی کام ہونے یا کرنے کو بتائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ماضی قریب۔ ماضی بعید ہے، ماضی بعید کا لفظ اس کے معنی یہ قریب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نزدیک، یعنی نزدیک زمانے میں، گزشتہ زمانے میں، نزدیک گزشتہ زمانے میں کام کو بتائے اس کو ماضی قریب کہتے ہیں۔
یہ بعید کا مطلب ہوتا ہے دور، دور والے گزشتہ زمانے میں، گزرا ہوا زمانہ ہے، وہ اگر دور گزرا ہے، بہت دن لگ گئے اس کو گزرے ہوئے، تو اس کے اندر کوئی کام کرنے یا ہونے کو بتانے کے لیے جو ماضی آتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ماضی بعید۔ ماضی دور ماضی میں کام کو بتائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ماضی بعید۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ماضی بعید۔ یہ ہے دیکھیے ماضی استمراری، سب ماضی، کوئی مضارع نہیں ہے اس میں، کوئی امر نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، پورے جتنے بھی یہاں پہ قسمیں لکھی گئی ہیں جتنی بھی، وہ سب فعل ماضی سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ ہے ماضی استمراری، اس لیے ہر جگہ دوستو ماضی 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 آ رہا ہے، یہ جو ہے۔ تو اب یہ دیکھیے بھائی، یہ ماضی استمراری ہے، کیا ہے یہ؟ ماضی استمراری۔ اب ماضی استمراری کا مطلب کیا ہے؟ گزشتہ زمانے میں کوئی کام ہونے یا کرنے کو اس میں بتایا جائے، لیکن وہ کام نہ تمام ہوا، میں مکمل ختم نہیں ہوا، اس کا تصور اس کے اندر کار فرما ہوتا ہے۔ ہوتے ہوتے کام رک گیا، چلتے رہنے کی تو بات ہوئی مگر ختم بھی ہوا، اس کا اس کے اندر تصور اور معنی اور مطلب نہیں رہتا، تو اس کو کہتے ہیں ماضی استمراری۔ ناتمام ماضی کو بتائے، اگر ایسا فعل جو ناتمام ماضی کو بتائے، مکمل ہوا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، چلتا تو رہا لیکن پورا ہوا یا نہیں ہوا، پورا ہوا بھی ہے وہ، اس کا کوئی پتہ نہ ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ماضی استمراری۔ میں ابھی اس کے ترجمے سے واضح کروں گا۔ ماضی احتمالی، بھائی یہ احتمال کا جو لفظ ہے اس کے اندر تو شک کے معنی ہوتے ہیں، شک شبہ، تو کام کرنے یا ہونے میں شک والا ماضی یہاں لکھا گیا۔ پہلے زمانے میں کام تو ہوا، کام کیا گیا، کام ہوا، لیکن وہ ہونے یا کرنے میں شک ہے، ہوا ہوگا، شک اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو اگر پہلے کے زمانے میں کوئی کام کرنے یا ہونے کے بارے میں شک پایا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ماضی احتمالی، ایسے صیغے کو اور ایسی گردان کو۔ اس کے بعد ہے ماضی تمنائی۔ تمنا آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، تمنا بھئی آرزو، تو گزشتہ زمانے میں کوئی کام کرنے یا ہونے کی آرزو والا ماضی، کہ اس کے اندر پہلے زمانے کے بارے میں فلاں کام ہو جاتا، اس طرح ہوتا، تو آرزو کی جاتی ہے، تو آرزو اس کے اندر اپنے اندر رکھنے والا ماضی ہوتا ہے۔ تو دوستو مطلق جو ماضی ہوتا ہے، ماضی مطلق، اس کے اندر نہ قد ہوتا، نہ کانا ہوتا، نہ کانا، نہ لعلما، نہ لیتما، نہ کوئی اور لفظ، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ماضی مطلق۔ بس اس کا ترجمہ ہوتا ہے کیا، بیٹھا، اٹھا، دیکھا۔ یہ دیکھیے ماضی قریب، گزشتہ زمانے میں جو قریب گزرا بھی زمانہ حالیہ، تو اس کے اندر کام ہونے کو بتانے کے لیے آتا ہے۔ تو اس کے اندر ہوتا کیا ہے؟ عربی زبان میں جب اس کو ماضی قریب میں تبدیل کرنا چاہیں ماضی مطلق کو، تو قد کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ یہ قد ماضی قریب بنانے میں کردار ادا کرتا ہے، قد۔ تو قد کے معنی، قد کا لفظ یہاں لگنے کے بعد اب اس کے معنی تھے دیکھیے ماضی مطلق کے کیا، اب اس کا معنی میں کر رہا ہوں، دیکھیے قد لگنے کے بعد ماضی قریب کا معنی ہو رہا ہے کیا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے وہ کیا، یہاں پہ لکھا جا رہا وہ کیا ہے۔ تو اردو زبان میں اگر یہ ہے کا لفظ استعمال کیا جائے تو بہت حد تک یہ بالکل حالیہ دنوں میں قریب ماضی میں کام ہوا ہے اس کو بتانے کے لیے آ سکتا ہے۔ یہ معنی، یہ ہے کا لفظ جو ہے نا، قد کا جو لفظ ہے اس کا کردار وہی اردو میں ادا کر سکتا ہے۔ تو بالکل حالیہ دنوں میں گزشتہ وہ کام ہوا ہے اس کو بتانے کے لیے آتا ہے، تو اس کے لیے ہم اگر چاہیں تو ہے کا لفظ لگا لیں۔ وہ کیا ہے، وہ پڑھا ہے، وہ جانا ہے، وہ بیٹھا ہے، تو اس کے اندر یہ تصور کار فرما ہے کہ یہ گزشتہ زمانے میں، گزشتہ وقت میں، گزشتہ کچھ دنوں میں وہ کام ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے ماضی بعید۔ ماضی بعید کے اندر اگر ہم نارمل ماضی کو، ماضی مطلق کو
ماضی بعید بنانا چاہتے ہیں، گزشتہ بہت زیادہ لمبا عرصہ ہو گیا، بہت دن گزرے، اس وقت ہوا سو کام ہے، اس کو بتانے کے لیے ہے، تو اس کے لیے ہم کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ فعل ماضی کا جو صیغہ ہے فعلہ والا، تو اس کے شروع میں کانا داخل کرنا پڑتا ہے۔ یہ کانا داخل ہونے کے بعد گزشتہ بہت دن پہلے وہ کام ہونے کو بتانے کا معنی پیدا کرتا ہے، بتانے کا وہ کردار ادا کرتا ہے۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ وہ کیا تھا۔ دوستو یہ کانا کے معنی ہے تھا۔ اب یہ تھا کا لفظ بتا رہا ہے کہ گزشتہ زمانے میں کام ہوا، مگر وہ حالیہ دنوں میں نہیں ہوا، پرسوں کی بات نہیں ہے، پہلے کی بات ہے بہت، تو اس کے معنی ادا کرنے کے لیے یہ کانا کا لفظ یہ آتا ہے۔ تو کانا فعلہ کا معنی ہوا، اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ وہ کیا تھا۔ ارے بھائی وہ تو پڑھا تھا، میں کسی زمانے میں وہ کتاب پڑھا تھا، تو ابھی 2-4 دن 8 دن 15 دن پہلے کی بات نہیں ہے، وہ بہت پہلے کی بات ہے، تو اس کو بتانے کے لیے آتا ہے، تو لہذا اس کو ماضی بعید بولا گیا ہے، ماضی بعید۔ تو اب اس کے بعد دیکھیے ماضی استمراری، تو اس کے اندر آتا ہے نا تمام ماضی کو بتائے۔ پہلے تو کام ہوا پہلے زمانے میں، اور یہاں پہ ماضی قریب میں، ماضی بعید میں اور ماضی استمراری میں دوستو تھوڑا سا فرق ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں فعلہ ہے فعل ماضی، یہاں یفعلو ہے فعل مضارع۔ اس سے پہلے گردان تو آپ دیکھ چکے کہ فعل مضارع کی گردان کیسی آتی ہے۔ تو دوستو آگے کے جو اسباق ہوں گے، یہ اب چل رہا ہے، آگے ہوں گے، تو ان لوگوں کو سمجھنے کے لیے، ان اسباق کو جاننے اور کما حق اس کو سمجھنے کے لیے ہم کو ماضی کے اسباق کی طرف جانا پڑتا ہے۔ وہ جب تک یاد نہیں رہیں گے، وہ سمجھے ہوئے نہیں رہیں گے، تو بہت حد تک بھئی آگے کے اسباق سمجھ نہیں سکتے ہیں، نہیں سمجھ میں آ سکتے۔ تو یہ دیکھیے فعل ماضی کے ساتھ کانا ملا تو وہ ماضی بعید بنا، پھر فعل مضارع کے ساتھ اگر کانا اگر مل کے آیا تو وہ بنا ماضی استمراری۔ ماضی استمراری کسی اور ماضی کا نام نہیں ہے، فعل مضارع کے صیغے پہ کانا داخل کرنے کے بعد وہ ماضی استمراری بنتا ہے اور کہلاتا ہے۔ اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ دیکھیے اس کا ترجمہ تھا کانا فعلہ، وہ کیا تھا، تو اس کا ترجمہ ہے وہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا، کرتا تھا۔ ہاں پڑھتا تو تھا، مگر پڑھائی پوری کیا نہیں کیا، اس کے اندر پڑھائی پوری کیا ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ وہ کرتا تھا، وہ لکھتا تھا، وہ بیٹھتا تھا، وہ یاد کرتا تھا، وہ عبادت کرتا تھا، مگر اس کی وہ عبادت برقرار رہی، بھئی اس کا کوئی یقین نہیں ہے۔ تو یہ پہلے زمانے میں کوئی کام ہوتے ہوتے بند ہو گیا، اس کو بتانے کے لیے آتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے ماضی احتمالی، اس کے اندر ایک لفظ مقرر ہے لعلما کا، اس کے معنی آتے ہیں شاید۔ اس کا معنی کیا آتا ہے بھائی؟ شاید۔ تو یہ احتمال اور شک کو بتاتا ہے، گزشتہ زمانے میں جو کام ہے اس کے اندر شک پایا جا رہا ہے، تو اس کو بتانے کے لیے آتا ہے لعلما فعلا۔ یہ دیکھیے لعلما کے ساتھ میں نے ملا دیا فعل ماضی کا صیغہ لعلما فعلا، شاید وہ کیا، اس کا ترجمہ ہوگا شاید وہ کیا، شاید وہ کیا ہے پکا بول سکتے ہیں؟ نہیں، شاید وہ کیا ایک ایسا امکان ہے، ایسا شک ہے۔ اب آخری جو قسم ہے ماضی تمنائی کی، اس کے اندر آرزو ہے، پہلے زمانے میں کوئی کام ہونے کی آرزو کرنا، کہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے دیکھیے کاش کا۔ کیا ترجمہ ہوتا ہے اس کا؟ اس کا ترجمہ ہے لیتما کا ترجمہ ہے کاش۔ تو اس کو اگر ہم فعل ماضی کے ساتھ ملا دیں گے تو اس طرح بولیں گے لیتما فعلا، تو اس کا ترجمہ ہوگا کاش وہ کرتا، کاش وہ کرتا، تو یہ نوبت نہ تھی۔ کاش وہ پڑھتا، کاش وہ لکھتا، تو پہلے زمانے میں کسی کام کے ہونے کی آرزو کی جا رہی ہے گزشتہ زمانے میں۔ تو دوستو یہ جتنی قسمیں آپ کے نگاہوں کے سامنے یہاں لکھ دی گئی ہیں،
پوری قسموں کا تعلق ماضی سے ہے، پوری قسموں کا تعلق ماضی سے ہے، تو ان قسموں کو آپ اپنے ذہنوں میں اتار لیں، پھر اپنے بک میں اتار لیں، تو اس کے سلسلے میں ایک آپ ذہن بنا کے چلیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ پھر دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے پھر دوبارہ حاضری ہوگی، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں مزید تفصیلات آپ کے سامنے لائے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عربی گرامر سے کما حقہ واقفیت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔